حامد میر صاحب خوش آمدید مشال ریڈیو کو. بہت شکریہ، ڈیرہ مہربانی. حامد میر صاحب، پاکستان کے سیاسی حالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس وقت جو تجزیہ آ رہا ہے حکومت واقعی اس وقت کافی کمزور نظر آ رہی ہے، یا یہ کہ ابھی جو حالات بن رہے ہیں تو ان حالات میں 2023 تک سروائیو کر جائے گی؟ دیکھیں، حکومت جو ہے اس کو آپ کو صرف آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی کہ آپ حکومت اس کو کہہ رہے ہیں جو کہ اس وقت عمران خان کی وزارت عظمیٰ میں جو ایک ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، آپ اس کو حکومت کہہ رہے ہیں. تو دراصل اس کو میں اس طرح دیکھوں گا کہ یہ پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ سے ہی حکومت کو اسٹرینتھ ملی ہے. تو جو بھی پاکستان میں اگر تبدیلی آنی ہے تو اسی پارلیمنٹ کے اندر سے آنی ہے. تو یہ حکومت اتنی ہی کمزور ہے جتنی کہ اس سے پہلے کی حکومت کمزور تھی. یہ پارلیمنٹ اتنی ہی کمزور ہے جتنی کہ اس سے پہلے کی پارلیمنٹ کمزور تھی. تو یہ حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، عمران خان صاحب وزیر اعظم رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، وہ کچھ مہینے کے بعد اگر بدل جاتے ہیں تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ حالات بھی بدل جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ جو کہ کسی بھی سویلین حکومت کی سورس آف اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ کمزور ہے، اور عمران خان کے بدلنے سے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو جائے گی. تو یہ پارلیمنٹ اسی وقت مضبوط ہوگی جب پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئیں گے، اور فیئر اینڈ فری الیکشن اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ طاقتور ہوگا. تو اس لیے حکومت کمزور نہیں ہے، دراصل پارلیمنٹ کمزور ہے، اور اگر پارلیمنٹ کمزور ہے تو حکومت کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میر صاحب، تاسو د هغه خبره وکړه د حکومت د کمزوري او نئے انتخابات کی بھی آپ نے ساتھ میں بات کی ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو لندن میں کافی ہلچل چل رہی ہے نواز شریف، فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ. کیا اور تجزیہ آ رہا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نے کچھ شرائط رکھی ہیں، اور اس میں ایک جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، تو کیا اگر وہ بات چیت کامیاب ہوتی ہے، اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس سے اس بات کی کوئی شورٹی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے؟ خٹک صاحب، میرا جو موقف ہے نا اس میں وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا باقی لوگوں سے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب کس سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن چلیں لیٹس ایزیوم کہ ان کی بات چیت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور نواز شریف صاحب اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے، تو مطالبہ بھی پھر اس کا مطلب ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے اگر واقعی وہ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، تو یہ سب کچھ اوپن ہونا چاہیے، سیکرٹلی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں لندن پلان جو تھا وہ بڑا مشہور ہوا تھا، اور اس لندن پلان کی بنیاد پر نیشنل عوامی پارٹی نیب پر پابندی لگا دی گئی تھی. پہلے سویلین گورنمنٹ نے پابندی لگائی، پھر سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی، اور وہ نیب جو ہے وہ اب مختلف پارٹیوں کی صورت میں آج بھی موجود ہے. وہ کہیں پہ ہمیں اے این پی کی صورت میں نظر آتی ہے، کہیں بی این پی مینگل کی صورت میں نظر آتی ہے، کہیں نیشنل پارٹی کی صورت میں نظر آتی ہے. تو لندن میں بیٹھ کر خفیہ مذاکرات کے ذریعے اگر پاکستان میں تبدیلی آتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی تبدیلی سے پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا. اس وقت پاکستان کو ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے ہر جگہ پر، سیاست میں بھی اور صحافت میں بھی اور ہر ادارے میں. تو نواز شریف صاحب اگر کسی سے مذاکرات کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی مذاکرات کر رہی ہے تو یہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیں. میر صاحب، آپ نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی ہے، تو یا جو ظاہراً مذاکرات کی بات کی ہے ہونے چاہیے، اس پہ بھی آتے ہیں. ایک اور کوسچن بھی ہے، اور حال ہی میں سابقہ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہم سے فارمولہ مانگا جا رہا ہے. تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کون ان سے فارمولے مانگ رہا ہے کہ حالات کو سیدھے کریں؟ دیکھیں، انہوں نے نام تو کسی کا نہیں لیا، لیکن ظاہری بات ہے ان سے فارمولہ وہی مانگ رہا ہوگا جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اور میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اس پر بات چیت کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی گفتگو ہوئی ہے نواز شریف سے، میرا خیال ہے کل ان کی گفتگو ہوئی ہے. اور
مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بھی نجی گفتگو میں اسی طرف اشارہ کرتے ہیں, ان کی بھی بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت سب کی ہو رہی ہے, لیکن آن دی ریکارڈ پبلکلی کوئی اس چیز کو مانتا نہیں ہے. یہ اسی طرح کی بات چیت ہے جس طرح کی بات چیت 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کی کچھ لوگوں سے ہو رہی تھی. میں بطور ایک صحافی کے, بطور ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ نواز شریف صاحب ہوں, آصف زرداری ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں, عمران خان ہوں, کوئی بھی اگر کسی سے بات چیت کر رہا ہے اور مقصد جو ہے وہ پاکستان کے حالات کو بہتر بنانا ہے, تو یہ حالات کو بہتر بنانا ہے آپ نے پاکستان کے عوام کے لیے, تو عوام کو تو بتائیں نا کہ آپ کون کس سے کیا بات چیت کر رہے ہیں. اگر آپ خفیہ بات چیت کرتے رہیں گے, خواہ عمران خان ہو, نواز شریف, زرداری صاحب یا مولانا صاحب, میرا خیال ہے کہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. میر صاحب, یہ ایک انٹرسٹنگ سوال یہ بھی ہے کہ یہ بات چیت جو ہو رہی ہے جن کے ساتھ, تو ایک سائڈ تو بالکل ظاہر ہے کہ یہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں, لیکن ایک سائڈ بالکل واضح نہیں ہے. یہ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا جو آئین ہے نا, 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, میری تو ہمیشہ سے یہ ایک خواہش رہی ہے اور ایک میرا موقف رہا ہے کہ جو بھی پاکستان میں آپ نے معاملات کرنے ہیں وہ اس 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کریں. تو اگر نواز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کسی غیر سیاسی قوت سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں, تو ان کو یہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ان کے مذاکرات 1973 کے آئین کے مطابق ہیں. خاص طور پہ زرداری صاحب, جن کی پارٹی کریڈٹ لیتی ہے کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان کی بھٹو صاحب کے دور حکومت میں بنا تھا, اور نواز شریف صاحب بھی یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑتے رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو تو چھوڑ دینا, ان کے بارے میں تو سب لوگوں کا یہ خیال ہے, اکثر جو اہل فکر و دانش ہیں, کہ جی وہ تو غیر سیاسی قوتوں کے پروردہ ہیں. لیکن جو اپوزیشن ہے وہ تو کہتی ہے نا جی کہ ہم تو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں. تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے جو ہیں, ان کو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو کیا وہ 1973 کے آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ کی بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے اور چلیں کل کو آپ حکومت میں بھی آ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی بھی حکومت میں آنے کے بعد پوزیشن وہی ہوگی جو آج عمران خان کی ہے, اور پھر جو ایک نئی حکومت ہوگی وہ بھی پھر اس دور کی اپوزیشن کے ساتھ اسی طرح خفیہ مذاکرات کیا کرے گی جس طرح کہ آج کل آپ کر رہے ہیں. حمید میر صاحب, ډیره ښه نقطه اوچته کړه چې خبرې اترې کېږي, نو آیا دا خبرې اترې د 1983 د آئین مطابق کېږي که نه؟ اوس راځو یو بل سوال ته, او هغه دا چې په مسلم لیگ نون کې په خپله د وزیر اعظم د څوکۍ په حواله سره هم ډېر اختلاف رامنځته شوی دی. حمید میر صاحب, یہ ابھی ایک اور بات چل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں کے اندر وزیر اعظم کے حوالے سے ایک بحث چل نکلی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں مریم نواز یا شہباز شریف یا کوئی اور وزیر اعظم ایک متفقہ امیدوار سامنے آ جائے گا, یا یہ اختلاف مزید بڑھے گا اور یہ پارٹی کسی حد تک تقسیم ہو جائے گی؟ خٹک صاحب, مسلم لیگ نون میں میرے سارے دوست ہی ہیں, مہربان ہیں, بڑے پرانے میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اس میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں جی 1 2 3 4 5 6, ہاں 6 امیدوار ہیں جی. جی, تو میں نے بڑا سوچ کے یاد کر کے ایک نام, پچھلے کل پرسوں بھی میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی. اچھا, اس میں کچھ اعلانیہ امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے, کچھ غیر اعلانیہ ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب یقیناً ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے, ایک ہی پارٹی ہے, اور یہی خاندان جو ہے یہ پارٹی کو چلا بھی رہا ہے. بہت سے لوگ بظاہر یہ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اگر آ جائیں سامنے اور امیدوار بن جائیں وزارت عظمیٰ کے, تو اس کا فائدہ مریم صاحبہ کو بھی ہے, نواز شریف صاحب کو بھی ہے, تو ان کو آنا چاہیے. لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کے علاوہ 3 اور رہنما جو ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, اور ان کی بات چیت. نمونہ خستیش, آپ نام لے سکتے ہیں ان کے, کوئی بتا سکتے ہیں ہمارے لسنرز کو؟ دیکھیں, چھوڑیں نام وام اگر نہ لیں تو بہتر ہے. دیکھیں نا, کیونکہ یہ پرائیویٹ کنورسیشن ہوتی ہے ہماری ان لوگوں کے ساتھ, اور ان کی بھی کہیں پہ اگر بات چیت ہو رہی ہے تو پرائیویٹ ہو رہی ہے.
تو آپ کا بھی کریڈیبلٹی ہے اور مجھے بھی وہ بات وہی کرنی چاہیے جس کا میرے پاس کوئی ثبوت ہو. تو میرے پاس دیکھیں نا, بظاہر میری تو ڈائریکٹ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے. ایک تو میرے جو پرانے دوست ہیں, میں نے ان کو کہا بھائی تم کہاں سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی یہ شریف خاندان جو ہے یہ ہمارا لیڈر ضرور ہے, لیکن فی الحال ان کی فیملی سے کوئی وزیر اعظم نہیں آئے گا. تو اسی طرح کچھ اور بھی ہیں وزارت عظمیٰ کی امید. تو یہ جو میں آپ کو پہلے شروع سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو بھی بات کرنی ہے پبلکلی کریں, لوگوں کو اعتماد میں لیں, اس سے آپ کی پوزیشن لوگوں میں کلیئر ہو جائے گی. ورنہ یہ جو بیک ڈور چینل سے جب آپ کسی سے بات چیت شروع کرتے ہیں اور آپ نہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈائریکٹلی آپ کی بات چیت بھی نہیں ہو رہی اور درمیان میں میسنجرز ہیں آپ کے, تو پھر اس کا بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ایک بات میں اس میں ضرور کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کو پچھلے 15-20 سال میں کافی دفعہ موقع ملا ہے کہ وہ بیک ڈور چینل سے مذاکرات کر کے کوئی ڈیل کر کے پرائم منسٹر بن سکتے تھے, لیکن وہ نہیں بنے. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی فیملی کے اندر بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب کافی ٹائم گزر گیا, تو اب شہباز شریف صاحب کو بھی کوئی ڈیل کر لینی چاہیے. پرفیکٹ. کتون کو تاسو د حمید میر صاحب د سیاست په حواله سره خبرې واورېدې. په پاکستان کې د رسنیو یا میډیا حالات هم د څېړنې وړ دي او په دې باندې که ډېرې خبرې وشي نو ښه نو د دې سره ورځو او د میډیا په حواله سره د دې نه یو پوښتنه کوو چې حمید میر صاحب په مجموعي توګه باندې د میډیا حالاتو ته څنګه ګوري؟ حمید میر صاحب, آپ مجموعی طور پر پاکستان میں میڈیا کے جو حالات ہیں اور مختلف قسم کی پابندیاں ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ یہ تو ایک سوال آپ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ سوال اگر آپ اسلام آباد میں یا لاہور میں یا کراچی میں کسی بھی پاکستان کے شہر میں آپ کسی بھی چوک اور چوراہے میں چلے جائیں اور کسی بھی عام آدمی سے, وہ سائیکل پہ جا رہا ہے, موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, یا کسی چوراہے میں ٹریفک کھڑی ہے جہاں میں آپ چلے جائیں, کسی بھی آدمی سے پوچھیں, ان سے پوچھیں بھی بتاؤ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے, تو وہ لوگ مسکرائیں گے, کوئی کہکا لگائے گا, وہ آپ کو کہے گا بھائی آپ پاگل تو نہیں ہوگے. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د لندن نه هم زیاته میډیا آزاده ده, د لندن نه زیاته میډیا پاکستان کې آزاده ده. میری گزارش ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ آپ اکثر گاڑی میں نکلتے ہیں نا, جا کے ساتھ میں فیصل جاوید صاحب بھی ہوتے ہیں, ہمارے بڑے اچھے پیارے بھائی ہیں, وہ آپ کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کر لیں. چیلنج نہیں کر رہا, گزارش کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نکلیں گاڑی میں, ساتھ میں فیصل جاوید کو بٹھا لیں, پچھلی سیٹ پہ مجھے بھی بٹھا لیں, ٹھیک ہے, اور بے شک ساتھ میں سیکورٹی بھی لے لیں, اور آپ پرا چوک سے شروع کریں اور فیض آباد چوک راول پنڈی کا, تو 3-4 راستے میں کراسنگ آتی ہیں. اس کے بعد اگر مزید دل چاہے تو کمیٹی چوک راول پنڈی کی طرف بھی چلے جائیں, اور کسی بندے سے پوچھ لیں, کسی سے چلیں, یہ بھی آپشن دیتا ہوں, پولیس والوں سے پوچھ لیں کہ میڈیا آزاد ہے کہ نہیں ہے. ہر بندہ ہنسے گا آپ کی بات اور کہے گا اور نہیں خان صاحب میڈیا آزاد نہیں ہے. تو یہ تو اب آپ جو ہے نا, اگر ابھی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی رائے ہے وہ صحیح ہے, تو پھر خیبر پختونخوا کا جو الیکشن ہے اس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے. میڈیا بالکل پاکستان میں آزاد نہیں ہے. اور آپ سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں سوال, خٹک صاحب میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں. سال کے 12 مہینے میں سے 7 مہینے ہو گئے ہیں کہ مجھ پر پابندی ہے, مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے کہ اسی بارے میں میں ایک سوال بھی پوچھ رہا ہوں. اوریدونکو حمید میر صاحب وایي چې پاکستان کې میډیا بالکل آزاد نه ده. ماته نه تاسو کو چې پاکستان کې میډیا آزاد نه دی, هغه پورې خندل. او دویمه خبره ده چې حمید میر صاحب باندې په کراچۍ کې په 2014 کې حمله هم شي و د ډیر سخت زخمی شوی هم وو, او هغه هم د دې د صحافتي سرګرمۍ له وجې, او اوس تقریبا 9 میاشتې وشوې چې د حمید میر صاحب مشهوره کیپیټل ټاک شو چې هغه په جیو ټلویزیون باندې چلیږي, په هغې باندې حمید میر صاحب نه راځي مخې ته, او د هغې وجه هم د دې صحافتي سرګرمۍ دي. نو دوی نه همدا پوښتنه کوم, حمید میر صاحب آپ کی ابھی آپ یہی بات کر رہے تھے کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یعنی زمانہ تاسو تپوس کوي, آپ کی اپنی ذات بھی زیر عتاب ہے, تو ابھی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کوئی تبدیلی آئے گی میڈیا کے حوالے سے, یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں, کل میں ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں عمران شفقت صاحب, بڑے لاہور کے سینئر صحافی ہیں. کل میں ان کا یوٹیوب پہ ویلاگ سن رہا تھا, تو وہ مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ بس حامد میر صاحب بہت ہو گیا, آپ نے ہمیں بھی خراب کیا ہے اور بھی لوگوں کو خراب آپ کرتے ہیں, اب چھوڑیں پاکستان سے, آپ کہیں اور چلے جائیں. تو یہ ایک رائے ہے لوگوں کی, کیونکہ میں کافی سال سے
میرا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی حالات خراب ہیں ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے, امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, اور حالات بہتر ضرور ہوں گے. 2014 میں جب مجھ پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی مجھے بہت سے دوستوں نے کہا تھا پاکستان سے چلے جائیں, تو میں نہیں گیا. ابھی 7 مہینے سے مجھ پر پابندی ہے. اس 7 مہینے کے دوران بھی مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں. میرے پاس آپشن بھی تھی لیکن میں نہیں گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے, خواہ وہ 2007 میں مشرف نے مجھ پر پابندی لگائی, یا 2014 میں میرے پہ کراچی میں قاطعانہ حملہ ہوا, یا ابھی پچھلے 7 مہینے میں جب مجھ پر پابندی ہے, مسئلہ یہ ہے خٹک صاحب کہ جب بھی میں تھوڑے دن پہلے پشاور گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ قصہ خوانی بازار میں کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا, انہوں نے مجھے گھیرا ڈال لیا. اتنا اظہار یکجہتی, اتنی پیار, اتنا محبت. پھر میں سوابی گیا ہوا تھا, پھر میں کبھی لاہور جاتا ہوں, وہاں پہ کراچی, جدھر بھی میں پاکستان کے جس بھی علاقے میں چلا جاؤں, مجھے پہلے سے زیادہ لوگ عزت دیتے ہیں, پہلے سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں عزت دے رہے ہیں, کیا پیار. میں تو پولیٹیشین نہیں ہوں, میں تو صرف ایک جرنلسٹ ہوں, کالم لکھتا ہوں اور ٹی وی پہ شو کرتا تھا. تو یہ کیوں لوگ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں؟ تو وہ جب میں اس پہ غور کرتا ہوں تو وہ عزت اس لیے دیتے ہیں جی کہ میں جو ہے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جن ایشوز پہ کوئی بندہ بات نہیں کرتا تو اس پہ یہ بندہ بات کرتا ہے, اور یہ ہماری آواز میں اپنی آواز ملاتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یار پھر اگر میں مایوس ہو کے پاکستان سے چلا جاؤں گا تو یہ لوگ بیچارے مایوس ہو جائیں گے. تو یہ جو پاکستان کے عام لوگ ہیں نا, یہ میرا سورس آف اسٹرینتھ ہے. اصل میں میری طاقت یہ ہے, میں نے کوئی نہ سیاست کرنی ہے, نہ میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے, لیکن یہ لوگ اگر میرا ساتھ دے رہے ہیں تو اس لیے میری امید قائم ہے. اور کتنے حالات خراب کیوں نہ ہو, مجھے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو حالات بہتر. ٹھیک زبردست. اوریدونکو حمید میر سے وایي چې حالات هر څومره هم ما دپاره خراب شي نو زه به په پاکستان کې یم او زما طاقت, زه خپل طاقت د هغه خلکو نه اخلم کم چې زما خوښونکي دي, کم چې زما پروګرامونه ګوري. حمید میر صاحب نه یو اخیری پوښتنه کوو او بیا به دا پروگرام مونږ راغونډ کو هم په دې ځای. حمید میر صاحب سے آخری سوال پوچھتے ہیں, اور وہ یہ کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ آپ کو آپ کے مشہور ٹی وی شو پہ نہیں دیکھ رہے, تو ان کے لیے آپ اگر کوئی بریف میسج دینا چاہتے ہیں تو پلیز دے دیں. دیکھیں, میری آپ لوگوں کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ میں جب ٹی وی پہ نہیں آتا تھا تو اس سے پہلے بھی میں صحافی تھا. میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1987 میں کیا تھا, اور پھر میں کالم لکھتا رہا اخباروں میں کچھ اخباروں کا ایڈیٹر رہا. تو ٹی وی پہ آنے سے پہلے بھی میں صحافی تھا. اور آج جب کہ میں جیو ٹی وی پر کیپٹل ٹاک پروگرام کو ہوسٹ نہیں کر رہا, اور اگر میں کسی اور ٹی وی چینل پہ جاتا ہوں تو اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے, تو میری صحافت کا راستہ بند نہیں ہو سکا. میں پاکستان سے باہر کے جو اخبارات ہیں, ویب سائٹس ہیں, ان میں لکھ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے جب وہ کالم کہیں پہ چھپتا ہے اس کا پھر ترجمہ ہو جاتا ہے, پھر اس پہ ویلاگ بنتے ہیں, پھر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں. تو آواز تو میری نہیں نا بند کی جا سکی. تو کوئی بات نہیں, اگر میں جیو ٹی وی پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے میں کہیں اور پہ آپ کو نظر آ جاؤں. اور مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل شروع کریں, لیکن کیونکہ میں یہ لکھنے لکھانے کے کام میں بہت زیادہ مصروف ہوں تو ابھی تک میں یہ کام بھی نہیں کر سکا. لیکن یہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا وہ تمام لوگ جو آپ کا یہ پروگرام سن رہے ہیں, کہ پابندیوں کا جو بھی وقت ہوتا ہے, جب بھی مجھ پہ پابندی لگتی ہے, جو بھی وقت ہوتا ہے اس طرح کا مشکل وقت ہوتا ہے, تو پاکستان کے عام لوگ اور دنیا بھر کے جو جمہوریت پسند اور امن پسند لوگ ہیں وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. صرف میرا نہیں, پاکستان کے تمام جرنلسٹوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور جو آپ کی امید ہے اور جو آپ کی حمایت ہے وہی ہماری اصل طاقت ہے. اور اگر یہ طاقت جو ہے آپ کی یہ اگر ہمارے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی جیتیں گے اور آپ بھی جیتیں گے. صحیح. حمید میر صاحب ډیره زیاته مننه مشال ریډیو سره د خبرو کولو او واقعي چې ستاسو مینوالو ستاسو خبرې واورېدې هغوی به هم خوشحاله شي, او د میډیا دپاره ستاسو چې کوم هلې ځلې دي هغه د چا نه پټې نه دي. نو حمید میر صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.